الدرس الخامس عشر وجوب الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور حج کی فضیلت کتاب و سنت میں ثابت ہے، اور اسی طریقے سے حج کی فرضیت بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے. جس شخص کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ شخص توانا ہے، تندرست ہے، صاحب استطاعت ہے، راستہ پرخطر نہیں ہے، مامون ہے، عقل مند ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک بار زندگی میں وہ عمرہ کرے اور ایک بار زندگی کے اندر وہ شخص حج کرے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے. حج کی فرضیت چونکہ تاخیر سے ہوئی سن 9 ہجری کے اندر، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار حج ادا کیا ہے، اور وہ بھی سن 10 ہجری کے اندر. سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا تھا. لوگوں کے ساتھ آپ گئے تھے اور انہوں نے حج کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری کے اندر گئے. حج فرض ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے. حج کی فرضیت ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں کو حج کرنا ہے، لوگوں کو بیت اللہ کا قصد کرنا ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. استطاعت سے مراد زاد اور توشہ اور اسی طریقے سے صحت اور تندرستی. ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو. ان 2 آیتوں سے حج کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صیغہ امر کا استعمال کیا ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو. اور دوسری جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے اوپر ضروری ہے. حرف جار استعمال ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، وہ لوگ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں سے حج کی فرضیت واضح ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی مشہور روایت جس میں اسلام کے ارکان بیان کیے گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. نماز، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. روایت کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، بعض روایتوں کے اندر پہلے رمضان کا ذکر ہے پھر حج کا، اور بعض میں پہلے حج کا ذکر ہے پھر رمضان کا. تو اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر اسلام کے ارکان بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے. اور جب یہ رکن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے حج کے وجوب کا پتہ چلتا ہے. ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کا حج کرنا واجب ہے جو صاحب استطاعت ہوں. ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور. بخاری شریف کی روایت ہے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سے اعمال افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ حج مقبول.
تو اس روایت کے اندر اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال صالحہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور اعمال کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر حج مقبول کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس سے حج کی فضیلت واضح ہوتی. اسی طریقے سے حج کی فضیلت بخاری شریف کی اس روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے فسق و فجور نہیں کیا، گناہ وغیرہ سے باز رہا، تو اس طریقے سے وہ واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ آدمی حج کرے اور دوران حج گناہ کے کاموں سے، شہوت کے کاموں سے باز رہے تو وہ شخص گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اور یہ سن لیں کہ حج اور عمرہ زندگی میں ایک بار واجب ہے. حج اور عمرہ زندگی میں صرف ایک بار. لیکن اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مزید حج اور عمرہ کرے، اس لیے کہ حج اور عمرہ کا ثواب بہت زیادہ ہے. عمرے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ان دونوں کے درمیان، اور حج مبرور، حج مقبول کا بدلہ جو ہے جنت کے سوا کچھ نہیں. تو حج اور عمرے کے متعلق یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت سے نوازے، اسی طریقے سے عمرے کی سعادت سے نوازے، اور اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.